3 قسطیں ہوں گی. پہلی قسط ملے گی موجودہ حکومت کو, دوسری قسط ملے گی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو, اور تیسری قسط ملے گی الیکٹڈ گورنمنٹ کو. یعنی کہ اس فیصلے میں انتخابات کو ایک بڑے سٹل طریقے سے پرو دیا گیا ہے, اور یہ قابل غور اور قابل ذکر چیز ہے. ایک نمبر 2, اب تو خود پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ انہوں نے, اور وہ کابینہ کا حصہ ہیں, حکومت کا حصہ ہے, کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کابینہ سے درخواست کرنے جا رہے ہیں کہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آئین کی روح سے 90 دن کے انتخابات کی پیپلز پارٹی خواہش رکھتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی. اگر ان کا نقطہ نظر دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ ٹرم مکمل یعنی کہ 12 اگست کو ہو جائے گی, تو 14 کو وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جائے گی. یعنی کہ ان کی کوشش ہے کہ انتخابات 60 دنوں میں ہوں. اب حکومت کے 2 اہم ستون جو ہیں, یہاں مجھے ان کی سوچ میں ایک تفریق دکھائی دے رہی ہے. پیپلز پارٹی 90 دن کے انتخاب کی خواہش رکھتی ہے, اور مسلم لیگ نون 60 دن کے انتخاب کی خواہش رکھتی ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, وہ آج بھی کہہ رہی ہیں کہ دبئی کے معاملات پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اے این پی کے صدر ایمل ولی صاحب نے ایکیوز کیا ہے جے یو آئی کے گورنر کو کہ وہ خیبر پختونخوا میں اپنی جماعت کے لیے ماحول سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ اے این پی کے مفادات کے برعکس وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک آپ کو جو حکومتی اس وقت جو ٹولہ ہے, ان کی سوچ اور ان کی جو سیاسی دراڑیں ہیں, وہ آپ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں وہ واضح ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, حکومت نے ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے, اور وہ پارلیمانی کمیٹی انتخابی اصلاحات پر غور و فکر کر رہی ہے. غالباً 2 نشستیں بھی ہو گئی ان کی. جو اخبارات میں میں نے پڑھا ہے اور میڈیا سے مجھے آگاہی حاصل ہوئی ہے, اس کمیٹی کے سامنے 73 کے لگ بھگ ترامیم رکھی گئی ہیں, اور اس پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے, اور ان یہ جو کمیٹی کے سامنے جو مذاکرات ہو رہے ہیں, جو تبادلہ خیال ہو رہا ہے, وہاں تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی. سوال ہے کیوں؟ کیا وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ کیا ان کی اوپینین درکار نہیں ہے؟ کیا کنسنسس, ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے, بہتری کے لیے یہ مناسب نہ ہوتا کہ ان کو بھی دعوت دی جاتی؟ چنانچہ میں ایاز صادق صاحب کو جو کمیٹی کے سربراہ ہیں, ہمارے اسپیکر رہے ہیں, ان سے درخواست کروں گا, اینڈ بظاہر ایک فیئر انسان دکھائی دیتے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلی نشست میں آپ تحریک انصاف کو نمائندگی دیجیے. اگر ہم نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں تو سینٹ میں تو موجود ہیں. میں پرپوز کر رہا ہوں ان کی کنسیڈریشن کے لیے کہ سید علی ظفر سینیٹر ہیں, پارٹی کے اور لا نوئنگ ہیں,
وہ اور ہمارے کچھ سینیٹرز کو شامل کر کے ہمارا نقطہ نظر بھی شامل کر لیں، کیونکہ اگر انتخابات ہونے ہیں تو ان انتخابات کی اونرشپ بہت ضروری ہے. ایک لیول پلینگ فیلڈ کا تاثر ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو انتخابات پر بلا وجہ سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے. اور میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کمیٹی کو فراخ دلی سے تحریک انصاف کو دعوت دینی چاہیے اور ان کا نقطہ نظر بھی سننا چاہیے. میری اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ MDIMF نے اپنا ایک جائزہ رپورٹ آج شائع کی ہے، میری نظر سے گزری ہے. اس جائزہ رپورٹ میں انہوں نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ساتھ بہت سی کنڈیشنالٹیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ نے پایا تکمیل کو پہنچنا ہے تو آپ کو یہ اصلاحات کرنی ہوں گی، یعنی کہ آپ کو یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے. اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کے سامنے وہ دستیاب ہے اور آپ ان کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں کہنے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں انرجی ریفارمز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے اور لمحہ فکریہ ہے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں، ان ادر ورڈز وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو سرکولر ڈیٹ کو ایک معقول حد تک رکھنے کے لیے آپ کو مزید ٹیرف بڑھانا پڑے گا. ₹1.24 پہلے بڑھ چکا اور لگتا ہے کہ آج کے اشارے سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت کو بجلی کے نرخ مزید بڑھانے پڑیں گے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ، طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے. اس وقت ایک خیال ہے کہ 7 سے 8 ہزار تک شارٹ فال ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے شہروں میں، اور دیہات میں تو بجلی جاتی نہیں، کبھی کبھی آتی ہے. 12 14 گھنٹوں کی اس گرمی کے عالم میں، اس حبس کے عالم میں لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں اور اس کے اوپر مزید جو ہے ٹیرف بڑھانے کی انہیں نوید سنا دی گئی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس حکومت نے بہت تاخیر کی، اور یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اگر ان میں یکسوئی ہوتی تو آج سے 8-9 ماہ پہلے یہی رزلٹ آ جاتا جو آج آیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب کی سوچ کی خلیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ڈار صاحب کو ریٹریٹ کرنا پڑا، اور جو مفتاح اسماعیل کہہ رہے تھے آج لگتا ہے ان کی بات میں زیادہ وزن دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی نون کے تھے، یہ بھی نون کے ہیں، وہ بھی وزیر خزانہ تھے، یہ بھی وزیر خزانہ ہیں. میری نظر میں ڈار صاحب نے تاخیر کر کے معیشت کو مزید دشواریوں سے دوچار کیا ہے. ہمارا روپیہ مزید گرا ہے، ڈپریشیٹ ہوا ہے، اور اب تو اوبویسلی ایکسچینج ریٹ جو مارکیٹ بیسڈ ہوگا اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور آ رہا ہے، آ چکا ہے. اور بہت سی جو گومگو کی صورت تھی، جو انڈسٹریل انسرٹنٹی اور انویسٹمنٹس کے لیے جو آج حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ماحول بہتر کیا جائے، اور درست کوشش ہے، پاکستان کو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے، اور ایک اچھا پیش رفت ہے کہ کونسل بنی ہے جو کہ انویسٹمنٹس کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو دور کرتی ہے. میں اس کے حق میں ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گڈ انیشیٹو. اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو زراعت کے پیشے میں پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. تحریک انصاف جو مثبت چیز ہے اس کو رد کبھی نہیں کرے گی.